السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اب ہم میم ساکن کے قاعدے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی قرآن پاک میں میم ساکن یعنی وہ میم جس پر سکون یا جزم کا نشان ہو آئے تو ہم نے غور کرنا ہے اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، تو ہم نے اس میم کو اس کے قاعدے کے مطابق ہی ادا کرنا ہے۔ میم ساکن کے کل 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ادغام شفی، قاعدہ نمبر 2 اخفاء شفی، قاعدہ نمبر 3 اظہار شفی۔ ہم نے آپ کو اب تک میم ساکن کے 2 قاعدے سکھا دیے ہیں۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھے تو وہ ہمارے پچھلے لیسن ادغام شفی لیسن نمبر 29 اور اخفاء شفی لیسن نمبر 30 ضرور دیکھ لے تاکہ اس کو میم ساکن کے قاعدے اچھی طرح سے ادا کرنے آ جائیں۔ آج ہم آپ کو میم ساکن کا تیسرا قاعدہ اظہار شفی سکھائیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد میم، با اور الف کے علاوہ حروف تہجی کے 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کر ادا کریں گے۔ اس قاعدے کو اظہار شفی کہتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو 2 قاعدے بتائے تھے اس میں دیکھیں، قاعدہ نمبر 1 میں ادغام شفی، اس کا کیا حرف تھا، یعنی اس کا قاعدہ کیا تھا، یعنی میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے تو ہم نے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر دونوں میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہاں شد کا نشان بھی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ حرف ادغام 1 ہے، میم، ٹھیک ہے، میم متحرک۔ اب قاعدہ نمبر 2 جو تھا اخفاء شفی، اس قاعدہ کے مطابق میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو ہم نے میم کی آواز کو اس کے مخرج میں چھپا کر یعنی غنہ کے ساتھ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اس قاعدے کا جو ہے اخفاء شفی کا حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ با۔ اخفاء کا حرف 1 ہے با، اور اس قاعدے کو کہتے ہیں اخفاء شفی۔ اب آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا کیونکہ الف سائلنٹ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو حروف تہجی بچے وہ 26 حروف تہجی ہیں، وہ یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے ان حروف کو یاد نہیں کرنا بلکہ بس یہ دیکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم، با اور الف کے علاوہ 26 حروف تہجی میں کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کر کر اس کے مخرج سے پڑھنا ہے، یعنی کلیئر پڑھنا ہے، ناک میں نہیں چھپانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اس قاعدے کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ آئیں اب ہم اظہار شفی کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہار شفی کی مثالوں میں سے یہ جو ہے میم ساکن کے بعد جو یہ 26 حروف ہیں یہ ایک ہی حرف میں بھی آ سکتے ہیں اور 2 حروف میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک حرف میں مثال دیکھیں، ان امتا، دیکھیں ان امتا، یہاں پہ میم ساکن ہے، آگے تا آ گیا ہے، تو یہ تا جو ہے انہی 26 حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، جن پر ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف میں یہ آ گیا ہے۔ اب جو 2 حروف میں ہیں اس کی مثالیں دیکھیں، لم یا لد، لم یا لد، میم ساکن ہے، آگے یا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں، ولم یولد، یہاں پر بھی ہم میم کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ با اور میم کے علاوہ الف کے علاوہ یہ جو یا ہے یہ بھی حروف اظہار میں سے ہے، جو میم ساکن کے بعد ہم نے 26 حروف بتائے ہیں نا اسی میں سے ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھیں، الم تارا، اس میں بھی ہم میم کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں، تا بھی انہی حروف میں سے ہے، 26 حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ الم یجعل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، الم نشرح، دیکھیں ان تمام مثالوں میں ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کیا ہے، جلدی سے اور کلیئر ادا کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا، جیسے اگر ہم غنہ کرتے تو ہم پڑھتے الم نشرح، یہ نہیں ہم نے کرنا بلکہ ہم نے ظاہر کرنا ہے الم نشرح، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ اظہار کا قاعدہ، اظہار شفی کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب تک ہم نے آپ کو میم ساکن کے 3 قاعدے سمجھا دیے ہیں۔ سب سے پہلے جو قاعدہ تھا ادغام شفی، جس کا حرف کیا تھا؟ میم ساکن کے بعد متحرک میم آ جائے تو ہم نے دونوں میم کو مدغم کر کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور شد کا نشان نشانی کے طور پر یہاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اخفاء شفی کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ، جس میں ہم نے میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے گا تو میم کو اس کے مخرج میں غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اظہار شفی میں کیا ہے کہ ہم نے میم ساکن کے بعد یہ جو میم ہے حروف ادغام اور حروف اخفاء جو ہے با اور الف، اس کے علاوہ جو 26 حروف آئیں گے تو ہم نے میم کی آواز کو کلیئر ظاہر کر کر پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو اظہار شفی کہتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ اب آپ کو میم ساکن کے تینوں قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے قرآن پاک میں سے ان تینوں قاعدوں کے جو حروف ہیں ان کو چن کر نشان لگانا ہے اور اس کو پڑھنے کی خوب پریکٹس کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے میم ساکن کے قاعدے اب مکمل ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن کی تجوید کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ اپنا سبق سنا سکیں، اور کوشش کریں کسی نہ کسی استاد کو اپنا سبق ضرور سنائیں تاکہ وہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ اور اگر آپ پرائیویٹ طور پر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کا سبق سنیں اور اصلاح کریں، اور قرآن کی تجوید کے اصول بھی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں۔ میری اس تجوید پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔